السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لیکچر نمبر 2 پر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مہوش سکندر، اور میں آپ کو آج لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ آج دوں گی۔ اور لیکچر نمبر 2 میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جو تدریسی مقاصد ہیں، اس کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے نعت کو، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ نمبر 1، نعت کی صرف سے واقف ہو سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ہم پڑھائی تھی تو وہ بھی ایک نظم تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بھی تدریسی مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نعت کی ہم کی جو ہے صنف سے واقف ہو سکیں۔ یہ نعت ہے، یہ بھی ایک نظم ہے، تو اس میں بھی اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نعت کی صنف سے واقف ہو سکیں۔ سیکنڈ نمبر پہ نمبر 2، انسانیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جان سکیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہیں، ان سے ہم واقف ہو سکیں۔ نمبر 3، نعت کے ادب و احترام کے تقاضے کو سمجھ سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں جب نعت پڑھی جاتی ہے تو کتنے ادب سے ہم جو ہے نظریں جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نعت کے ادب و احترام کے تقاضے کو سمجھ سکیں کہ نعت کا کیا تقاضا ہے، نعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہو تو ہم کیا کریں۔ شعر فہمی کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ پہلے آپ نے جو ہم پڑھی اس میں لیکچر نمبر 1 میں آپ نے بند جو تھا، بند کی شکل میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا، ہم میں جو ہے بند تھے، لیکن یہ نعت جو ہے یہ بھی ایک نظم ہے، لیکن اس میں اشعار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 مصروں پر مشتمل جو ہے وہ شعر کو، جو 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم شعر بولتے ہیں، تو اس میں ہم جو ہے وہ اشعار کا مفہوم سمجھیں گے۔ قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں کہ قافیہ اور ردیف سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس نظم میں جو قافیہ آئیں گے اور جو ردیف آئیں گی تو میں اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گی۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ خاص الفاظ دیکھیے، عقبہ، بزم جہاں، شمع ہدایت، غافل، توحید۔ اس طرف آئیے، عقبہ اخروی زندگی، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، اپنی آخرت کو ہمیں سنوارنا چاہیے نا، تو عقبہ اخروی زندگی۔ بزم جہاں دنیا کی محفل، بزم محفل کو کہتے ہیں، بزم جہاں دنیا کی محفل۔ شمع ہدایت رہنمائی کی شمع۔ غافل سویا ہوا، غفلت میں پڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایسا انسان جو سویا ہوا ہو یا غفلت میں پڑا ہو۔ نمبر 5، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب اس کی ریڈنگ کی طرف آئیں، اپنی کتابوں پر آ جائیں، صفحہ نمبر 6 پہ آئیں جی، نعت کو غور سے سنیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ محشر پہ بیٹا آپ کو تخلص کا نشان نظر آ رہا ہے، محشر رسول نگری جو ہے اس کے شاعر ہیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہاں پر جو ہے
اس کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل ہوئی ہے. اس کا شاعر جو ہے وہ محشر رسول نگری ہے. محشر کے اوپر آپ کو تخلص کا نشان نظر آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 1 میں بتایا تھا کہ تخلص کا نشان جو ہے شاعر اپنا مکمل نام لکھنے کے بجائے وہ مختصر نام جو شاعر جو ہے اپنی وہ کلمی نام جو ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں. تخلص کا نشان جو ہے محشر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو بیٹا آپ نے اس کے شاعر کو یاد رکھنا ہے. شاعر کا نام جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, MCQs میں پوچھا جاتا ہے. تو آپ نے اس کے شاعر کو یاد رکھنا ہے. محشر رسول نگری جو ہیں اس کے شاعر ہیں. تو اس کی ریڈنگ ہو گئی ہے. اب ہم اس کے جو ہے اشعار کی طرف آئیں گے. تمام بچے نوٹس کھولیں اپنے اور نوٹس صفحہ نمبر 6 پہ آ جائیں. جی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محشر رسول نگری. شاعر آگے مینشن کیا ہوا ہے, دیکھیے. نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, محشر رسول نگری. شعر نمبر 1. نظم کا عنوان جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نعت ہے اور شاعر کا نام محشر رسول نگری ہے. تو بار بار جو ہے اس کو لکھنا یا اس کو سمجھنا ایک دفعہ جو ہے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ شاعر کا نام جو ہے وہ محشر رسول نگری ہے اور ہم جو ہے وہ نعت پڑھ رہے ہیں. جی, نعت دیکھیے. شعر نمبر 1 دیکھیے. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا, انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. اب بیٹا اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفہوم کسے بولتے ہیں. شعر پڑھنے کے بعد جو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم مفہوم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا, انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مقصد یہی تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے, کہ جو بھٹکے ہوئے انسان ہیں اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے جس سے انسانیت کو بہتر مقام حاصل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہم سب بحیثیت مسلمان کی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا پیغام انسانوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے انسانیت کو پہنچایا, انسانوں کو سنایا, ٹھیک ہے. انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں کو سنایا, ٹھیک ہے. اب ہم شعر نمبر 2 کی طرف آئیں گے. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے, کہ ہماری دنیا کس طرح سنور سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ ہم اس کو شعر کو پڑھتے ہیں کہ اب مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے, عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. اب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو ہم کہتے ہیں نا بیج بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کام کریں گے ویسے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا. تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے, عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا, ٹھیک ہے نا. کہ آخرت کیسے ہماری سنور سکتی ہے وہ راز بھی ہمیں بتا دیا. مفہوم دیکھیے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے طریقے بتائے اور انسانوں کو ایسے راز بتائے جس سے وہ اپنی عاقبت کو بہتر بنا سکتے ہیں. عاقبت سے کیا مراد ہے بیٹا؟ عاقبت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اخروی زندگی. اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے بھی بتائے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہے. شعر نمبر 3 کی طرف آئیں. نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے, نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے, بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیے مفہوم دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی, تخلیق سے مراد کیا ہے؟ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی, جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا اور دنیاوی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا. ابھی دنیا جو ہے وہ نہیں بنی تھی, دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, آغاز نہیں ہوا تھا اس کا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو میں نے کائنات پیدا کی. اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا, ٹھیک ہے.
تب بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن اس دنیا کی محفل میں انہیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے شعر کی طرف آئیں، شعر نمبر 4۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ اب شمع ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کی شمع۔ مفہوم دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہدایت کی شمع روشن کی۔ ٹھیک ہے، ہدایت کی، اور دنیا کے ہر انسان کو سیدھا راستہ بتایا جس پر چل کر وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بیٹا ابھی ہم صرف مفہوم کر رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے جسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شعر پڑھ رہے ہیں، اور شعر پڑھنے کے بعد جو ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نوٹس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے نوٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن تشریح میں جو ہوگا وہ جب آپ 8th کلاس میں جائیں گے تو ہم اس کو پھر براڈ وی ایکسپینڈ فارم میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مفہوم جو ہوتا ہے وہ پھیلاؤ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کو شعر پڑھنے کے بعد جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بس ہم وہ لکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 کی طرف آئیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ ٹھیک ہے، معشر رسول نگری شاعر ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ مفہوم کی طرف آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، کہ محنت جو ہے وہ کیا چیز ہے، محنت کریں گے تو کیا ہوگا، اور اگر ہم بھیک مانگیں گے تو کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ محنت کرنا جو ہے اس میں کتنی شان ہے، اس میں کیا اس کی برکات ہیں۔ محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا کہ محنت کتنی بڑی طاقت ہے، اور محنت ہی سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ نیز جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جو سو رہے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ اہل عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جو ہے وہ جہالت میں، جو سارا جو عرب کے لوگ جو تھے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کی رہنمائی فرمائی، اور کس طرح سے مشرق بھی جگمگایا اور مغرب بھی جگمگایا۔ شعر نمبر 6 کی طرف آئیے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کفر اور شر کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کفر و شر، یہاں پر کفر و شر آیا ہے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے۔ اب کفر و شر میں واو آیا ہے، اٹس مین جو ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے واو یا اور جس میں آئے گا الفاظ میں وہ مرکب عطفی ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کفر اور، دیکھیں کفر و شر تھا، کفر اور شر کے شعلے بھڑک رہے تھے، یعنی انسان کفر اور فتنہ فساد کی آگ میں جل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس آگ سے لوگوں کو بچایا اور حق کا پیغام سنایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شعر نمبر 7 کی طرف آئیں۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ مفہوم دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی بدولت چاروں طرف وحدانیت کی کرنیں پھیل گئیں، یعنی چاروں طرف جو ہے وہ اسلام پھیل گئے، اور مشرق اور مغرب دونوں جگمگا اٹھے۔ توحید کے پیغام کی بدولت ہر طرف سے حق کی صدا جو ہے وہ آنے لگی، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ چاروں کونوں میں پھیل گیا، یعنی کہ ہر طرف پھیل گیا۔ شعر نمبر 8 کی طرف آئیے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ اب یہ جو ہے یہ مقطع ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مقطع جو ہے نظم کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ نظم کا آخری شعر تو ہوگا لیکن مقطع کبھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مقطع کے لیے شرط ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کرے، ایک تو آخری شعر ہو اور دوسرا شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے، جیسے کہ یہاں پر شاعر نے کیا ہے کہ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ مفہوم دیکھیے، اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا اپنے خدا کو بھولی ہوئی تھی،
وہ بھول چکے تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پیدا کرنے والے کی شناخت بتائی، اس پیدا کرنے والے کے بارے میں بتایا، اس پیدا کرنے والے کے آگے انسانوں کو جھکنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی تعلیمات کا کیا اثر ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا۔ تو یہ تھا بیٹا اشعار کا مفہوم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو وہ حمد کہلاتی ہے، اور جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو وہ نعت کہلاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے حمد اور نعت میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرق ہوا حمد و نعت میں؟ کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیے۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو اشعار کا مفہوم بتاتے ہوئے بھی آپ سے ذکر کیا کہ عقبہ سے مراد آخرت کو بہتر بنانا ہے، اخروی زندگی، ٹھیک ہے۔ عقبہ بہتر ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جائے، بہتر بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اب خوشنودی حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ خوشنودی حاصل کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، ایسے کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیں۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت یعنی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، برائیوں کی تاریکی دور کر کے نیکیوں کی روشنی پھیلانا، ٹھیک ہے۔ نیکی کی بہت روشنی ہوتی ہے نا جب ہم نیک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں دلی طور پر ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ برائی کی تاریکی کو دور کر کے نیکیوں کی روشنی پھیلانا۔ سوال نمبر 4، سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد توحید و رسالت کو ماننا، برائی سے بچنا اور نیکی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آئیں۔ توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر جگہ پھیل گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر طرف پھیل گیا۔ اٹس مین یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شعائیں پھیلائیں تو مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7، آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ اب مجھے بھی آخرت جو ہے سنوارنے والا شعر بہت پسند آیا، ٹھیک ہے نا۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، ٹھیک ہے، یہ شعر مجھے بہت پسند آیا۔ تو شعر کا اس نعت کا جو دوسرا شعر ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، یہ شعر واقعی بہت اچھا ہے۔ کہ تو آپ نے بتانا ہے کہ مجھے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ بتائیں، اس کی پسندیدگی کی وجہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ مجھے جو پسند تھا میں نے وہ بتایا ہے کہ مجھے اس شعر کا دوسرا شعر بہت پسند ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کو سنوارنے کے طریقے سمجھائے جن پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو سوالات کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ آپ اس کو یاد کریں اور اشعار کا مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھیں اور سوالات جو ہیں اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیوز میں آپ نے نظم اچھی طرح پڑھی ہوگی، اشعار کا مفہوم پڑھا ہوگا، سوالات کے جوابات کیے ہوں گے، تو ایم سی کیوز کرنا کثیر انتخابی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر ایم سی کیوز نمبر 1 دیکھیے، ایسی نظم جس میں ڈیش کی تعریف بیان کی جائے کہلاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں، آسمانی کتابوں۔ تو بیٹا اس کا صحیح جواب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی آپ نے حمد اور نعت میں فرق جانا کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 2 کی طرف آئیں۔ نظم نعت کے شاعر۔ اب شاعر کا نام ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ شاعر کا نام جو ہے وہ محشر رسول نگری ہے اور محشر کے اوپر تخلص کا نشان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے محشر رسول نگری جو ہے اس کا نشان درست جواب جو ہے وہ لگا لیجئے۔
MCQ नंबर 3 की तरफ आए। इंसानियत का डैश इंसान को दिखाया। इंसानियत का रास्ता, चेहरा, रुतबा या मंजर। तो रास्ता, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। MCQ नंबर 4 की तरफ आए। पैगाम हक सुनाया। पैगाम हक से क्या मुराद है? पैगाम हक सुनाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहले मक्का ने, ताइफ वालों ने या अहले मदीना ने? तो बेटा इसका सही जवाब जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बज़्म जहाँ, अभी हमने ख़ास अल्फाज में देखा था बज़्म जहाँ दुनिया की महफिल। अब यहाँ पर है बज़्म जहाँ, ग्रामर की रूह से क्या है? अब बेटा ये जो इजाफ़त है, ये जो इजाफ़त है, ये जो इसके मीम के नीचे लगी हुई है इजाफ़त, ये इजाफ़त से मुराद है बज़्म जहाँ दुनिया की महफिल। अब ये का की के जो लफ्ज़ हैं ये इजाफ़त के लिए यूज़ होते हैं। बज़्म जहाँ दुनिया की महफिल, तो जब भी आप इजाफ़त देखें और का की के का इस्तेमाल देखें तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये मुरक्बे इजाफ़ी है। जैसे मैंने आपको बताया था मुरक्बे अत्फ़ी के लिए कुफ़्र और शर, ठीक है ना, वाओ या और का इस्तेमाल, कुफ़्र और शर, ठीक है, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है। जिससे मैंने आपको बताया था, देखिए कुफ़्र और शर या कुफ़्र और शर दोनों हम मायनी है। इसमें वाव का इस्तेमाल है और इसमें और का इस्तेमाल है। आपने फ़ौरन समझ जाना है ये कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्बे अत्फ़ी है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा इजाफ़त का इस्तेमाल, काकी के का इस्तेमाल, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये मुरक्बे इजाफ़ी है। तो यहाँ पर बेटा आप देखिए बज़्म जहाँ ग्रामर की रूह से क्या है? मुरक्बे तौसीफ़ी बिल्कुल नहीं, मुरक्बे अत्फ़ी बिल्कुल नहीं, मुरक्बे इज़ाफ़ी, जी ये जवाब है मुरक्बे इज़ाफ़ी, मुरक्बे अद्दी। तो आपका सही जवाब जो है वो मुरक्बे इज़ाफ़ी है। MCQ नंबर 6 की तरफ आइए। उक़बा का मतलब है, उक़बा का मतलब आखिरत है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? ज़िंदगी, आखिरत, मौत, जन्नत। तो इसका राइट जो है आंसर जो है आखिरत है। शम्मे हदायत ग्रामर की रूह से है। शम्मे हदायत ग्रामर की रूह से, शम्मे हदायत। अब शम्मे हदायत, ये शम्मे हदायत ये आपको इजाफ़त नज़र आ रही है तो बेटा आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये मुरक्बे इजाफ़ी है। शम्मे हदायत जो है ग्रामर की रूह से मुरक्बे इजाफ़ी है। सीधा रास्ता दिखाया। सीधा रास्ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों ने, शैतान ने, फ़रिश्तों ने। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुफ़्र और शर ग्रामर की रूह से है। अब कुफ़्र और शर ग्रामर की रूह से क्या है? अब आपको मैंने अभी मिसाल दी है कुफ़्र और शर, तो आपको फ़ौरन समझ आना चाहिए कि ये मुरक्बे अत्फ़ी है। MCQ से 10 की तरफ आएँ। गाफिल से मुराद है सोया हुआ, जागने वाला, अजीज़, परेशान। तो गाफिल से मुराद सोया हुआ यानी गफलत में पड़ा हुआ। MCQ नंबर 11। जगमगाना से मुराद है तारीक करना, रोशन करना, अंधेरा, बर्क़ की कुमकुमे लगाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है रोशन करना। MCQ नंबर 12 की तरफ आएँ। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करता है कहलाता है। जैसे कि बेटा मैंने आपको तखल्लुस के बारे में बताया था कि मैशर के ऊपर लगा हुआ है तखल्लुस का नाम निशान। तो वो तखल्लुस की क्या डेफिनेशन है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है? वो तखल्लुस कहलाता है। जी ऑप्शन ठीक है। लक़ब, खिताब, तखल्लुस या उर्फ़। तो आप तखल्लुस के ऊपर निशान लगा लीजिए। MCQ नंबर 13। खालिक है अल्लाह ताला। खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़रिश्ते, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। जी तो इसका आंसर जो है वो ठीक है अल्लाह ताला। MCQ नंबर 14 पे आ जाएं। हर आदमी पे खोला डैश का राज उसने। हर आदमी पे खोला डैश का राज उसने, हरकत, बरकत, मेहनत या शफ़क़त। ठीक है, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने। ठीक है, तो मेहनत का राज उसने आएगा, मेहनत आएगा, जीम पे निशान लगा लीजिए। MCQ नंबर 15। आग का मुतज़ाद है। अब बेटा मुतज़ाद कैसे कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं उलट को, ऑपोजिट। तो आग का मुतज़ाद पानी है। ठीक है, धुआं भी नहीं हो सकता, सूरज भी नहीं हो सकता और मिट्टी भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है पानी। MCQ नंबर 16। ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज का उलट हों, ऑपोजिट हों,
کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد۔ اب اس نے اس کی ڈیفینیشن دے دی، تعریف دے دی ہے کہ ایسے الفاظ جو دوسرے کا الٹ ہوں کہلاتے ہیں مترادف الفاظ، متضاد الفاظ، سادہ الفاظ یا بامعنی الفاظ۔ تو اس کا آنسر ہے متضاد الفاظ۔ اگلا آخری جو ہے ہمارا ایم سی کیوز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو کہ میں آپ سے ذکر کروں گی ہم قافیہ کے بارے میں، تو یہاں پر دیکھیے سنایا اور دکھایا، ٹھیک ہے نا، سملر ساؤنڈ، ہم آواز الفاظ، گرامر کی روح سے ہے، سنایا دکھایا تو وہ ہم قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مترادف متضاد ردیف بالکل نہیں ہوگا، اس کا جو ٹھیک آنسر ہے وہ ہے ہم قافیہ، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ایم سی کیوز ہمارے مکمل ہوئے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایم سی کیوز سمجھ آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ جی بیٹا اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول لیجئے۔ اس میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیں۔ خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق، اب متن کس سے کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کے مطابق، جو نعت میں جو اشعار کا استعمال کیا گیا ہے، ان میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوا آپ نے یہ ایم سی کیو سالو کرنے ہیں۔ خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ پہلا ایم سی کیو آپ کے پاس ہے، انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا، تو انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ ایم سی کیو نمبر 2، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، سب طریقے، ٹھیک ہے، طریقے اس میں آئے گا جیم آپشن۔ ایم سی کیو نمبر 3، عقبہ ہو جس سے ڈیش وہ راز بھی بتایا، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، جو راستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا، ایک کو۔ اب اس میں ہر ایک کو بھی ہے، ہر شخص کو بھی ہے، ہر فرد کو بھی ہے، لیکن آپ کے متن میں جو ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایک۔ نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھیے، ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے، حرکت، برکت، شفقت یا محنت، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف آئیے، جو ڈیش رہے تھے غافل، جو سو رہے تھے غافل، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اگلے ایم سی کیوز کی طرف آئیے، پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں، توحید کی شعائیں، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو۔ بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ایم سی کیوز جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ ایک پیراگراف میں لکھیے۔ یہ بیٹا آپ بہت اچھی طرح لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو یہ ریٹن ورک میں کروایا جائے گا۔ سوال نمبر 4 کی طرف آئیے، اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر ہوا ہے انہیں ایک پیراگراف میں لکھیے۔ یہ بھی جو ہے آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو کاپیز پہ ریٹن ورک میں کروایا جائے گا۔ لیکن کویسچن نمبر 5 جو ہے یہ آپ کا بک ورک میں ہے، کالم ہے، جیسے آپ نے کالم کیے تھے ہم میں، نعت بھی ویسے ہی کرنے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا کالم بے میں جواب تلاش کریں اور مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ جیسا کہ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، تو اس کا آپ نے دوسرا مصرع تلاش کرنا ہے کالم بے میں اور آپ نے کالم جیم میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اگلا دیکھیں مصرع، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، تو اس کا بے میں تلاش کریں بزم جہاں میں لیکن، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، جی اس کو جی میں لکھ لیجئے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، ٹھیک ہے، اسے میچ کریں، ملا لیجئے اور سامنے جی میں لکھ لیجئے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، اسے میچ کریں اور کالم جی میں لکھ لیجئے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا سے ملائیں اور کالم جی میں لکھ لیجئے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر،
بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر آپ کا سوال نمبر 5 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ آپ کا جملوں کا استعمال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو الفاظ کے معنی جو ہے اسے آگاہ کر دی ہے، تو آپ نے جملے جو ہیں خود سے بنانے ہیں، اپنی کاپیز پہ جملے جو ہے آپ نے خود سے بنانے ہیں۔ اس کے پیغام حق، عقبہ، شمع ہدایت، غافل اور توحید۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ نے جملے جو ہیں وہ خود سے بنانے ہیں۔ کویسچن نمبر 7 کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 7 کی طرف متضاد الفاظ لکھیں۔ اب حق کا متضاد کیا ہے؟ باطل، دنیا، آخرت، دنیا، آخرت۔ حق کا باطل لکھیے، دنیا کا آخرت لکھیے، سیدھا کا الٹا لکھیے، آگ کا پانی لکھیے، توحید کا شرک لکھیے، مشرق کا مغرب، خالق کا مخلوق، خالق کا مخلوق۔ دوبارہ سے دیکھ لیجئے، حق کا باطل، دنیا کا آخرت، سوارنا، سوارنا ہمارا پہلے مس ہو گیا تھا، سوارنا، سوارنا کا الٹ کیا ہوگا؟ بگاڑنا، سیدھا الٹا، آگ پانی، توحید شرک، مشرق مغرب، خالق مخلوق۔ ٹھیک ہے، اب بیٹا سوال نمبر 8 نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ اب کالم بے میں سنایا اور دکھایا، کالم بے میں دیے گئے سنایا اور دکھایا ہم الفاظ ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس نعت کے باقی شعروں میں استعمال ہونے والے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹا آپ کے سامنے نعت ہے، آپ اس میں جو ہے وہ قافیوں کی نشاندہی کریں، جیسے سنایا، دکھایا، بتایا، جگایا، بچایا، جگمگایا اور جھکایا۔ ٹھیک ہے، ان کو سرکل کر لیں، یہ ہمارے قافیے ہیں۔ تو بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے، اور والدین کا احترام کریں۔ پھر میں آپ سے ایک دفعہ کہوں گی کہ والدین کا احترام کریں، اور آپ کو بیٹا گھر میں موقع ملا ہے، وقت ملا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو ضائع مت کریں۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ۔